السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے یہاں اولاد پیدا ہونی شروع ہوئی تو ان کے جڑواں بچے ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے ایک ولادت میں پیدا ہونے والے بچوں کی شادی دوسری ولادت والے بچوں کے ساتھ جائز کر دی۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ معمولی شکل و صورت کی تھی۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آدم نے منع کر دیا اور اس وقت کی شریعت کے مطابق اس کو اجازت نہیں دی۔ قابیل سخت مزاج تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، حابیل بکریاں چراتا تھا، اور کیونکہ بکری عاجز جانور ہے تو اس میں بھی عاجزی پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے بکریاں چرانے کا کام اسی لیے لیا کہ ان میں عاجزی پیدا ہو۔ قابیل ضد پر اڑ گیا کہ وہ اسی لڑکی سے شادی کرے گا جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ تب آدم علیہ السلام نے فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا اور کہا کہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی وہی اس لڑکی سے شادی کرے گا۔ قابیل جو کھیتی کرتا تھا وہ قربانی کے لیے کچھ گھاس کے گٹھے لایا، اور حابیل جو بکریاں چراتا تھا وہ ایک موٹی تازی بکری لایا۔ حضرت آدم کو یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی۔ اب قابیل حابیل کا دشمن ہو گیا اور حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ حابیل نے کہا اگر تم مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے قتل کر کے میرے گناہوں کا وبال بھی اپنے سر لے لے گا، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ شیطانی ترغیب حسد کی آگ سے مغلوب ہو کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قابیل نے غصے میں قتل تو کر دیا، لیکن والد کے ڈر سے یہ فکر ہوئی کہ حابیل کی لاش کہاں چھپائے۔ پہلے تو اس کی لاش کو کندھوں پر رکھ کر مارا مارا پھرتا رہا۔ آخر کار اللہ نے اس کو ایک کوے کے ذریعے بھائی کی لاش کو دفنانے کا طریقہ سکھایا۔ سورہ مائدہ میں آیت 27 سے 31 تک اس واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپا۔ تب وہ افسوس کرنے لگا کہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ بھائی کی لاش بھی نہ چھپا سکا۔ یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو حابیل کے مرنے کا بڑا رنج و غم تھا، وہ ان کا جانشین تھا۔ آدم علیہ السلام 40 سال تک اس کے غم میں روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام اور حوا نے ان کا نام شیس رکھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا عطیہ۔ شیس علیہ السلام حسن و جمال اور عادات و اطوار میں اپنے والد سے بہت مشابہ تھے۔ آدم علیہ السلام ان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ان کو دین کی تعلیم دیتے تھے۔ شیس علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے باعث اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ حابیل کی لاش دفنانے کے بعد قابیل والد کے غصے کے خوف سے اور شیطان کے مشورے پر یمن کی طرف فرار ہو گیا۔ چنانچہ امام طبری لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قابیل بھائی کو قتل کرنے کے بعد اپنی بہن جس کا نام قلیحہ کہا جاتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اوزر پہاڑی سے اترا اور حفید کے مقام کی طرف بھاگ گیا۔
آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اب تو بھاگتا ہی رہے گا، تیرا ڈر تجھے چین لینے نہیں دے گا، تجھے ہر کسی سے اپنی جان کا خطرہ معلوم ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ قابیل اسی خوف میں سالوں زندہ رہا۔ سورج جس رخ پر گھومتا اس کا چہرہ بھی اسی طرف گھوم جاتا تھا، اس کا گورا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اس کی اولاد جوان ہو گئی، اس کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بھی جوان ہو گئے۔ منقول ہے کہ ایک دن اس کے پوتے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ جو دادا ہیں کیا یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا؟ قابیل کا بیٹا مارے شرمندگی کے برداشت نہ کر سکا اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے والد یعنی قابیل کے سر پر دے مارا، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ تفسیر روح البیان۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتا دیا کہ ظالم کے ظلم کا حساب ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو حضرت آدم کے سب سے پہلے بیٹے کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کی پشت سے تا قیامت پیدا ہونے والی اولاد کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم نے پوچھا، اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری اولاد۔ حضرت آدم نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک آپ کو پسند آئی۔ انہوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، داؤد۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ ان کی عمر کتنی مقرر ہے؟ اللہ نے کہا 60 سال۔ آپ نے فرمایا کہ میری عمر کے 40 سال داؤد کو دے دیجئے۔ آدم علیہ السلام کی عمر 40 کم 1000 سال ہوئی تو ان کی خدمت میں ملک الموت حاضر ہوئے تو آدم علیہ السلام نے کہا، کیا میری عمر کے 40 سال ابھی باقی نہیں بچے ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ آپ اتنے سال اپنے بیٹے داؤد کو دے چکے تھے۔ یہ سنن الترمذی کی حدیث ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے 40 سال کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ 40 سال ان کو دے دیے اور داؤد علیہ السلام کو بھی 100 سال کی زندگی عطا کر دی۔ قصص الانبیاء صفحہ نمبر 29 جلد 1۔ آدم علیہ السلام 1000 سال کے قریب پہنچ کر بیمار ہو گئے۔ ایک روایت ہے کہ 10 دن یا 20 دن بیمار رہے۔ اسی درمیان انہوں نے شیس علیہ السلام سے کہا کہ میرے لیے جنت کے میوے لے کر آؤ۔ وہ اور ان کے دوسرے بیٹے والد کی خواہش پوری کرنے کے لیے نکل پڑے، لیکن راستے میں جبرائیل امین مل گئے اور انہوں نے کہا کہ میں کفن لے کر تمہارے والد کے پاس جا رہا ہوں، تم بھی واپس جاؤ۔ شیس علیہ السلام والد کے پاس واپس آ گئے۔ کچھ وقت گزرا تو ملک الموت نے آ کر سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ آدم علیہ السلام نے تسبیح و تحلیل شروع کی اور آپ کی روح قفس انصری سے عالم روحانیت کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حوا غم سے نڈھال تھیں اور 40,000 اولاد در اولاد ان کی جدائی کے غم میں رو رہی تھی۔ شیس علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ ان کو غسل اور کفن دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو بیری، کافور اور پانی سے غسل دیا گیا۔ پھر شیس علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شیس علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ نماز جنازہ آپ پڑھائیے، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، آپ ان کے جانشین اور خلیفہ ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں بہت سی جگہیں بتائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے مکہ مکرمہ میں
جب ابی قبیس میں ان کی تدفین کی اور ان کی قبر کو لوگوں سے پوشیدہ کر دیا تھا۔ لیکن اکثر علماء کا کہنا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے علاوہ کسی نبی کے قبر کے بارے میں صحیح طرح سے کسی کو معلوم نہیں، واللہ اعلم۔ آدم علیہ السلام کے انتقال کے 1 سال بعد حضرت حوا بھی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔